بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ہم اکثر تاریخ کی کتابوں میں اصحاب کہف کا واقعہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ واقعات نامکمل ہیں اور ہم نے پورا واقعہ جاننے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اصحاب کہف کا واقعہ پورا پڑھیں گے کہ اصحاب کہف کون تھے، غار میں ان کی حفاظت کرنے والا کون تھا، انہیں غار میں قید کس نے کیا، اللہ نے انہیں کیسے زندہ کیا اور انہیں موت کیسے آئی۔ اصحاب کہف کا واقعہ۔ اللہ کے حکم سے 300 برس تک سونے والے اصحاب کہف کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور ایک دوسرے کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا بادشاہ دقیانوس اس قدر ظالم تھا کہ جو آدمی بت پرستی سے انکار کرتا اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ یہ لوگ اس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے۔ وہ لوگ 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ تو دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بہت ناراض ہوا اور فرط غیظ و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ اس غار کو ایک سنگین دیوار لگا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ کسی حال میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر یہ کام دقیانوس نے جس آدمی کے سپرد کیا تھا وہ بہت نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا اور اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بہتروس تھا وہ تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگوں نے مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کر دیا۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند عز و جل کے دربار میں بے قراری کے ساتھ گریہ ازاری کر کے دعا مانگنے لگا، یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہوئی اور ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی ان لوگوں پر ہیبت اور دہشت سوار ہو گئی اور دیوار گرانے والا خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گیا اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام کیا اور عبادت کرنے لگے۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ تم بازار جا کر کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ یہ آدمی غار سے نکل کر بازار گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ آدمی یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے، اس شہر میں تو ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج انقلاب کہاں سے آ گیا اور کیوں کرا گیا۔ ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گیا اور دقیانوس کے زمانے کا روپیہ نکال کر دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کو دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس آدمی کو کوئی خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے اس کو حکام کے سپرد کر دیا۔ اس خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا بتاؤ خزانہ کہاں ہے۔ آدمی بولا کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا روپیہ ہے۔ حکام نے کہا ہم کس طرح مان لیں، یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے اور صدی گزر گئی ہے، اس سکے کا چلنا بند ہو گیا ہے اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ سن کر آدمی نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، ہاں سینکڑوں برس گزر گئے اور اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ آدمی ہم لوگ کل ہی تو اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے، ہمارے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، تم لوگوں کو ان سے ملا دیتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور شہری کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف آدمی کے انتظار میں
जब इसकी वापसी पर देर हुई तो इन लोगों ने ख्याल कर लिया कि शायद हमारा साथी गिरफ्तार हो गया है, और गार के मुंह पर बहुत सारे आदमियों का शोर व गुल सुना तो वो समझे कि दकियानूस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आन पहुंची है। तो ये लोग निहायत इखलास के साथ जिक्र इलाही और तौबा इस्तगफार में मशगूल हो गए। हुक्काम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया और इसके अंदर से तख्ती निकाल कर पढ़ी तो इस तख्ती पर असहाबे काफ का नाम लिखा था, और ये भी तहरीर था कि ये मोमिनों की जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गजीर हुई है। तो दकियानूस ने खबर पाकर एक दीवार से इन लोगों को गार में बंद कर दिया। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं कि जब कभी ये गार खुले तो लोग असहाबे काफ का हाल में मुब्तला हो जाएं। हुकाम तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए और इन लोगों ने अपने बादशाह को इस वाक़े की इतला दी। फौरन ही बादशाह अपने हमरा उलमाए दीन को लेकर गार के पास पहुंचा तो असहाबे काफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुलाकात की और अपनी सरगज़श्त बयान की। बादशाह सजदे में गिर गया, खुदावंद कुद्दूस का शुक्र अदा करने लगा, मेरी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी है कि ये लोग मौत के बाद जिंदा होकर उठे। बादशाह ने कहा, अब हर आदमी को यकीन हो गया है कि मौत के बाद उठाया जाएगा। असहाब काफ बादशाह को दुआएं देने लगे, अल्लाह ताला तेरी बादशाही की हिफाजत करे, अब हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। कि असहाब काफ ने अस्सलामु अलैकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए। इसी हालत में अल्लाह तबारिक व तआला ने इन लोगों को वफात दे दी। बादशाह ने लकड़ी का संदूक बनवा कर असहाब काफ की मुकद्दस लाशों को इसमें रखवा दिया और अल्लाह ताला ने असहाब काफ का ऐसा रोब लोगों के दिलों में पैदा कर दिया किसी की मजाल नहीं कि गार के मुंह तक जा सके। इस तरह असहाब काफ की लाशों की हिफाजत का अल्लाह ताला ने सामान कर दिया। फिर बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवा दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि तमाम शहर वाले इस दिन ईद की तरह ज़ियारत के लिए आया करेंगे। तो ये था असहाब काफ का सच्चा वाक़ा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।